ایاز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یہ محمود غزنوی کا بڑا ہی محبوب وزیر تھا. تو جو آیان سلطنت تھے وہ اس سے بڑا جلا کرتے تھے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو محمود غزنوی ایاز کو ہم پر برتری دیتا ہے. تو محمود غزنوی بھی بڑا سمجھدار بادشاہ تھا. وہ لمحہ بلمحہ ایسے مناظر اپنے وزیروں کو دکھلایا کرتا تھا کہ جس سے ایاز کی اہمیت ان پہ واضح ہو جایا کرتی تھی. تو ایک دفعہ محمود غزنوی کے ہاتھ میں موتی کی ڈبیا تھی جس میں موتی تھے. تو اس نے ان موتیوں کو محل میں ہی موجود ایک حوض تھا اس میں پھینک دیا اور اس نے تمام وزیروں کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ موتی جو نیچے پڑے تمہیں نظر آ رہے ہیں حوض میں، اس کو باہر نکال کر لاؤ. ایک وزیر کو حکم دیا اور اس سے یہ نصیحت بھی کی کہ جب تم موتی نکالنے کے لیے جاؤ تو تمہارے کپڑے اور تمہارا بدن یہ بھیگنا نہیں چاہیے. تو وہ کہتا ہے حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے. تو بادشاہ نے دوسرے وزیر کو کہا کہ جاؤ اور موتیوں کو اٹھا لاؤ لیکن تمہارا بدن اور تمہارے کپڑے یہ بھیگنے نہیں چاہیے. وہ کہتا ہے حضور اگر آپ یہ شرط ہٹا دیں تو پھر میں موتیوں کو حوض کے تہہ سے نکال کر لے آؤں گا. تو بادشاہ نے جب ایاز کو حکم دیا کہ ایاز جاؤ اور موتی لے آؤ، تو ایاز نے سیدھا حوض میں چھلانگ لگائی اور موتیوں کو پکڑا، اکٹھا کیا سب موتیوں کو اور بادشاہ کی بارگاہ میں آ گیا. کپڑے پانی سے نچڑ رہے تھے اور بدن اس کا لرز رہا تھا. بادشاہ جلال میں تھا. بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے میرا فرمان سنا نہیں تھا؟ میں نے کہا تھا کہ کپڑے اور بدن یہ بھیگنے نہیں چاہیے اور تمہارا بدن نچڑ رہا ہے، تمہارے کپڑے پانی سے بھیگے ہوئے ہیں اور تم موتی لے کر آ گئے ہو. تو ایاز نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کرتا ہے حضور آپ کے دو حکم تھے. ایک تو یہ حکم تھا کہ موتی حوض کے تہہ سے نکال کر لانے ہیں اور دوسرا آپ کا حکم یہ تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنے نہیں چاہیے. عرض کرتا ہے حضور آپ کے ایک حکم کی میں نے تکمیل کی ہے، یہ موتی آپ کی بارگاہ، اور جو آپ کا دوسرا حکم تھا کہ کپڑے اور بدن بھیگنے نہیں چاہیے تو حضور وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی میں معافی مانگتا ہوں. تو جب انسان کو شہوات دی گئی ہیں، جب آرزویں مچل رہی ہوں، تو اس کائنات میں رہ کر کبھی نہ کبھی تو انسان اس غلاظت میں اپنے آپ کو بھر دے گا. تو اللہ کے حضور پھر کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدے کی موتی پیش کر دے، اللہ کے حضور انسانیت کے اور ہر ہمدردی کے موتی پیش کر دے، اللہ کے حضور نیکی کے موتی پیش کر دے. تو پھر مالک کا جلال کہ تو نے وہ گناہ کیوں کیا، تو نے وہ گناہ کیوں کیا، تو نے غیبت کیوں کی، تو نے جھوٹ کیوں بولا، تو نے چغلی کیوں کی. تو پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کرے مالک یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ معافی طلب کرتا ہوں. تو پھر اللہ نہ کہ اس گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو اپنے رحمت کے صدقے اپنی نیکیوں میں بدل دے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا.